امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے روانہ ہوئے. زبان مبارک کے اوپر الفاظ جاری ہیں اللہم اجعل اول هذا الغار صلاحا. الہ العالمین یہ جو دن آیا میری زندگی کے اندر اس دین کو میرے لیے نیکی کا ذریعہ بنا. کس وقت دعا مانگی جا رہی ہے؟ جب سورج ابھی طلوع نہیں ہوا، ابھی رات کی روشنی نہیں، رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، ابھی دن کی روشنی نہیں آئی. اللہ کے نبی اس وقت دعا کا آغاز فرما رہے ہیں اور امت والوں کو تلقین کی جا رہی ہے اے لوگو اس وقت دعا مانگنا شروع کر دو اور شام تک اللہ سے دعائیں مانگو، تمہارے سارے کاموں کو اللہ تعالی خود بنا دے گا. اتنی پیاری دعا ارشاد فرمائی اللہم اجعل اول هذا الغار صلاحا. الہ العالمین اس دل کے ابتدائی حصے میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. آدمی جب فجر کی نماز کے لیے آیا حکم پورا کیا، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرض فرما دیا، اس نماز کی پابندی کی گئی، باجماعت نماز کو ادا کر لیا گیا. اب فرمایا نیکی کا ذریعہ بنو، اللہ تعالیٰ سے اس وقت کے اندر بہتری کا سوال کرو. فرمایا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مصروف ہو جاؤ اور جب تک سورج نہ نکل جائے اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو. فرمایا جب سورج نکل آیا اس کی روشنی پھیلنے لگ گئی، پھر فرمایا 2 رکعت نماز ادا کر لو جسے اشراق کی نماز کہا گیا. فرمایا اے میرے بندے ان 2 رکعت کو ادا کرنا تیرا کام ہے، تیرے سارے دل کے کاموں کو بنا دینا میں اللہ کا کام ہے. اتنی پیاری دعا ارشاد فرمائی صبح فجر کی نماز سے. فرمایا لوگو اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کرو، تمہاری اولاد بیدار ہوگی. کوئی سکول کے لیے جائے گا، کوئی مدرسے کے لیے جائے گا، کوئی یونیورسٹی کے لیے جائے گا، کوئی دفتروں کے اندر کام کاج کے لیے جائے گا. فرمایا لوگو دعاؤں کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا. اپنے لیے دعا کرو یا اللہ مجھے نیکی کے اندر دن گزارنے کی توفیق عطا فرما. اپنی اولاد کے لیے دعا کرو یا اللہ میری اولاد کو نیک بننے کی توفیق عطا فرما. اپنے گھر کے لیے دعا کرو یا اللہ گھر کے اندر بے سکونی پھیل گئی، سکون کوئی نہیں. الہ العالمین صبح کا وقت ہے، میرے گھر کے اندر ہر طرح کا سکون بھی نصیب فرما. لوگوں نے محنت کی، اتنی محنت کی، روپیہ پیسہ اکٹھا کیا، مکان بنائے، کوٹھی بنگلے بنائے گئے، دیکھنے کے اندر گھر اتنا بڑا لگا، دیکھنے کے اندر گھر اتنا خوبصورت لگا، باہر ہر طرح کی زیب و زینت کی ہوئی ہے، ہر طریقے کے ساتھ اسے سجایا گیا، ہر طریقے کے ساتھ اسے بنایا گیا. لیکن جب گھر میں داخل ہوئے پتہ چلا اندر سکون ہی کوئی نہیں. کہیں پر بیوی کی آواز آئے گی، کہیں پر شوہر کی جھگڑنے کی آواز آئے گی، کہیں پر بال بچوں کی آپس میں جھگڑنے کی آواز آئے گی، کہیں پر اندر گھر کے حالات بگڑے ہوئے، گھر کا معاملہ ٹھیک کوئی نہیں. فرمایا لوگوں بڑا مکان ہی کافی نہیں ہوتا، بڑا مکان بننے کے بعد اللہ سے دعا کرنا ضروری ہے اور وہ دعا صبح کے وقت میں آغاز کر دو، اللہ سے مانگنا شروع کر دو. الہ العالمین یہ دن طلوع ہونے والا ہے، پتہ نہیں میری زندگی میں دوبارہ یہ دن آئے نہ آئے، میری زندگی کے اندر دوبارہ صبح ملے نہ ملے. یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں اس دل کا ابتدائی حصہ مجھے نیکی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجدوں میں بیٹھ گئے، جنہوں نے مسجدوں کو آباد کیا، جو اللہ کے گھر کی رونق بن گئے، جنہوں نے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے محنت کی، کوشش کی. اللہ کے نبی نے فرمایا جن کو مسجدوں میں آتا جاتا دیکھو ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دیا کرو. فرمایا لوگوں صبح کا وقت ہے، انسان کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے میں کس راستے پر چل رہا ہوں. اگر صبح فجر کی
نماز کا اہتمام کیا، یقیناً ظہر کی نماز کی پابندی کرے گا، یقیناً دن کے اندر گناہوں سے بچتا رہے گا، نیک اعمال کی تلاش میں لگا رہے گا۔ اگر صبح ہی برباد ہو گئی، باقی دل کے اوپر اطمینان نہ کرنا، پھر دل کے اندر کہیں پر ڈر اور خوف بھی پیدا ہو جائے گا۔ یہی وہ دن ہے جب ہر کام کے لیے، ہر کام کی ابتدا کی جاتی ہے، ہر کام کے لیے بندہ سوچتا ہے، سوچ و بچار کرتا ہے۔ جس نے کاروبار کرنا ہے اس نے اپنے کاروبار کے بارے میں سوچنا ہے، جس نے مزدوری کے لیے جانا ہے وہ مزدوری کے لیے سوچ رہے ہیں، جس نے تجارت کرنی ہے وہ تجارت کے لیے سوچ رہے ہیں، جس نے دکانداری کرنی ہے وہ دکانداری کے لیے سوچ رہے ہیں۔ فرمایا بندہ تیری سوچ کا بڑا اثر پڑے گا جب صبح بیدار ہو، تیری کوئی سوچ نہ ہو، صرف یہ سوچ ہونی چاہیے یا اللہ اس سارے دل کے اندر میں نیک اعمال کروں گا تاکہ تیری ذات مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ ہاں جی، اچھے کاموں کی ترتیب صبح بنتی ہے، برے کاموں کی ترتیب صبح بنتی ہے۔ ہر آدمی اپنے کام کا آغاز صبح سے کرتا ہے، تو اس لیے صبح بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہم اجعل اول ھذا النہار صلاحا، یا اللہ اس دن کے ابتدائی حصے کو میرے لیے نیکی کا ذریعہ بنا دے، میرے لیے نیکی کا ذریعہ بنا دے۔ اور نیکی انسان کے کہاں پر کام آ جائے انسان کو کچھ نہیں پتا۔ ہم نیکی کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ نیکی لکھی ہوئی ہے، کبھی نہیں مٹتی، کبھی نہیں مٹتی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد نیکی کرنے کا جوش اور جذبہ دل کے اندر بیدار ہوتا ہے، باقی سارے دل کے اندر وہ محبت نہیں ملے گی، وہ پیار نہیں ملے گا جو صبح فجر کی نماز کے بعد انسان کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ ذکر میں بیٹھ گیا تب بھی سکون مل رہا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا ہے تب بھی سکون مل رہا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی تب بھی سکون مل رہا ہے۔ آج جو بھی نیکی کی کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کام آئے گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرما دیا اور مدینے کی گلیوں کے اندر کوچوں کے اندر آواز گونجنے لگ گئی، انفروا فی سبیل اللہ، لوگوں نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو۔ کفار نے اپنے پر کھول لیے، مسلمانوں کو کچلنے کے لیے آئے، مسلمانوں کو دھکیلنے کے لیے آئے، ہمیں پرانی زندگی بسر کرنے پر مجبور کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، تمام صحابہ کرام نے جہاد کی تیاری فرمائی، بوڑھوں نے تیاری فرمائی ہے، مردوں نے تیاری فرمائی، جوانوں نے تیاری فرمائی، حتیٰ کہ ہر ایک میدان جہاد کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کالی کملی والے کب جانا ہے؟ فرمایا دوپہر کا وقت ہے، ہمیں ابھی نکلنا پڑے گا۔ ادھر آسمانوں پر سورج چمک رہا ہے، لیکن ان کو پتہ ہے جو نیکی کر کے چلے گئے یہ نیکی قبر میں کام آئے گی، یہ نیکی حشر میں کام آئے گی۔ ابھی صبح کا وقت آغاز کر لیا، ہماری نیکیوں کے ساتھ دن گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ صحابہ اکرام روانہ ہو گئے، پورا مدینہ خالی ہو گیا، مدینے کے اندر کوئی جوان نہ بچا، سارے جوان اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے۔ فرمایا دوپہر کا وقت ہو گیا، ایک نوجوان اپنی گھوڑی اپنے جانور کے اوپر سوار ہے، اونٹنی پر سوار اتنی تیزی کے ساتھ چلتا ہوا آیا۔ اس نے گھر کے اندر جھانک کر کہا مجھے بتاؤ مدینے کے لوگ کہاں چلے گئے؟ یہاں پر مجھے کوئی بوڑھا نظر نہیں آیا، مجھے کوئی بچہ نظر نہیں آیا، مجھے کوئی جوان نظر نہیں آیا، یہ مدینے کے مرد حضرات کہاں چلے گئے؟ اندر گھر کے اندر بھابی موجود ہے، اس نے بتا دیا کیا تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی نے لوگوں کو جہاد کے لیے اکٹھا کیا، انہیں دین کی دعوت دی گئی، انہیں اللہ کے نام پر جمع کیا گیا۔ فرمایا سارے چلے گئے، بوڑھے کہاں چلے گئے؟ ان کے دل کے اندر بھی نیکی کرنے کا جذبہ موجود ہے، ان کے دل کے اندر بھی اللہ
کی محبت موجود ہے، انہوں نے بھی اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، وہ بھی پاک پیغمبر کے ساتھ چلے گئے، اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے۔ آپ نے میدان احد کے اندر پہنچنے کے بعد صحابہ کرام کی صفوں کو سیدھا فرمایا، ان کو تلقین فرمائی، ان کفار کے ساتھ لڑو گے اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش فرمائے گا، اگر یہاں پر شہید ہو گئے تمہارا خون بعد میں زمین پر گرے گا، پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوا، نیکی کا جذبہ پیدا ہوا، ایک خوف کافروں کا جو دل کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ نظر کوئی نہیں آیا، اللہ کی محبت نظر آ رہی ہے، تلواروں کو نیام سے نکالا، صفوں کے اندر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ ادھر حضرت اسیرم کو پتہ چل گیا، مدینے کے سارے لوگ میدان جہاد میں چلے گئے، یہ بھی جلدی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی اونٹنی کو دوڑایا، میدان احد کے اندر آ گیا، آ کر دیکھا ایک طرف مسلمان موجود، دوسری طرف کافر لوگ موجود ہیں، اللہ کے نبی مسلمانوں کے درمیان میں تشریف فرما، ان کی صفوں کو سیدھا فرما رہے ہیں۔ اتنے میں اسیرم بھی آ گیا، جس نے کلمہ کوئی نہیں پڑھا، جس کے سینے کے اندر نور ایمان کوئی نہ اترا، کلمے کی دعوت کوئی نہ اتری، اللہ کے نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ یہ لوگ کیا کرنے کے لیے ہے؟ فرمایا لڑیں گے، ایک دوسرے کو مریں گے، مار دیں گے۔ اللہ کے نبی اگر یہ لوگ مر گئے انہیں ٹھکانہ کہاں پہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ ان کا ٹھکانہ جنت میں بنائے گا، اگر یہ زخمی ہو گئے واپس لوٹ گئے یہ غازی بن کر واپس آ جائیں گے۔ اس نوجوان نے کہا اگر میں چلا جاؤں، میں بھی جہاد کروں، اگر میں بھی تلوار کو نکالوں مجھے کیا انعام ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہی انعامات عطا فرمائے گا جو انعامات ان کو دیے گئے۔ ابھی تک کوئی نماز نہیں پڑھی، ابھی تک کوئی حج ادا کوئی نہ کیا، ابھی تک زکوٰۃ ادا کوئی نہ کی، ابھی تک نوافل کا اہتمام کوئی نہ ہوا، اسی وقت کلمہ پڑا مسلمان بن گیا، اللہ کے نبی کے صحابہ کی جماعت کے اندر آ گیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں ان کے ساتھ جہاد کرو، ادھر حکم مل گیا، صحابہ کرام لڑنے لگ گئے۔ شام کا وقت آ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اسیرم کو تلاش کر کے لاؤ، وہ کہاں پر چلا گیا؟ نیکی کا جذبہ جب دل کے اندر پیدا ہو جائے گا پھر گھروں کا ماحول بدل جائے گا، کچن کا ماحول بدل جائے گا، ہمارے دسترخوان کا ماحول بدل جائے گا، ہمارے رہنے سہنی جگہ کا ماحول بدل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسیرم کو تلاش کر کے لاؤ۔ صحابہ فرماتے اس کے قبیلے کے خاندان کے کچھ لوگ ان کے پاس ہیں، انہوں نے ان کو آ کر دیکھا خون کے اندر لت پت پڑا ہوا ہے، زمین کے اوپر تڑپ رہا ہے، یہ اس کے قریب آ گئے، انہوں نے کہا یہاں مسلمانوں کا کام ہے، تمہارا یہاں پر کیا کام تھا؟ تم کیوں آئے؟ یا تو اپنی قوم کے لیے آئے، اپنی برادری کے لیے آئے، اپنے لوگوں کے لیے آئے، کس لیے یہاں پر پہنچے ہو؟ وہ رونے لگ گیا، اس نے کہا اے لوگوں مجھے برا بھلا نہ کہو، میں کسی کی محبت میں نہیں، اللہ کے نبی کی محبت میں آیا، اللہ کے پیار میں آیا۔ اللہ کے نبی کو بتلایا گیا یا رسول اللہ آخری سانس تھے دنیا سے گیا، کلمہ پڑھتے ہوئے چلا گیا، آپ ہمیں بتائیے اس کے متعلق ہمیں کیا حکم ملے گا؟ اس نے نماز کوئی نہیں پڑھی ہے، اس نے زکوٰۃ ادا کوئی نہ کی ہے، اسے مسلمان ہوئے ایک عرصہ تک کوئی نہ بیتا، ابھی مسلمان ہوا، ابھی دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آخری وقت میں اتنی پیاری نیکی کر کے چلا گیا، اپنے دل کو نور سے روشن کر لیا، اگرچہ نماز ادا کوئی نہ کی، حج ادا کوئی نہ کیا۔ فرمائے لوگوں تم گواہ رہنا، میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے حضرت اسیرم کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ انسان کو کیا پتہ میری نیکی کون سی کس وقت میں کام آ جائے، اس لیے فرما اللہم اجعل اول ھذا النہار صلاحا، یا اللہ یہ دن کا ابتدائی حصہ ہے، اس میں مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ابتدا دن سے
صبح سے کہ اسی وقت اللہ سے مانگو یا اللہ نیکی کرنے کا موقع مجھے عطا فرما۔ اچھا دن کے وقت میں ابتدا ہوتی ہے، جس نے جھوٹ بولنا ہے وہ جھوٹ بولنے کا پروگرام بنا رہا ہے، جس نے سچ بولنا ہے وہ اپنی سچائی کے اوپر اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگ رہا ہے۔ یہ صبح کی روشنی پھوٹتی ہے تو بہت سارے پیغامات دنیا کے اندر لے کر آتی ہے۔ کوئی قبرستان کا مسافر بنتا ہے، کوئی اللہ کے گھر کا مسافر بنتا ہے۔ کوئی قبرستان کا مسافر بنتا ہے، کوئی اللہ کے گھر کا مسافر بنتا ہے۔ جو وہاں گئے وہ کبھی واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے، جو یہاں آئے وہ گناہ لے کر آئے اور جا رہے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کو تھام کر لے جا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا غفلت نہ کرنا، سستی نہ کرنا۔ گھر کے اندر رونا، رزق کا معاملہ ہے، پریشانی ہے، پیسوں کے اندر برکت نہیں ہے، گھر کے سارے افراد کیوں کہ جب رزق تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے تو سارا گھر تو سویا ہوا ہے۔ جب رزق تقسیم ہونے کا وقت، سارا گھر تو سویا ہوا ہے، برکت کہاں سے آئے گی، خیر کہاں سے آئے گی؟ تم بھی اپنے گھروں سے آئے ہو، آتے ہوئے تم نے بھی گھر کے اندر ماحول دیکھا ہوگا، جمعے کا دن ہے، گھر کے اندر کیا گھر کا ماحول بدل چکا تھا؟ بہن بیٹیوں کے اندر وہ بدلاؤ آ چکا تھا۔ وہ جو ایک دن جمعے کا بتایا خاص دن ہے، یہ اتنا پیارا دن ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عید ہے، مسلمان کے اعمال کی جزا بڑھ جاتی ہے۔ کیا گھروں کا ماحول ایسا بن چکا ہے؟ نہیں بنا تو ابتدا کرو، اپنی اللہ سے مانگو، اور اتنا پختہ انسان ہو کہ مر تو جائے لیکن کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہ چھوڑے، اتنا پختہ ایمان ہو۔ دنیا کے اندر قدم قدم پر پریشانیاں، مصیبتیں تمہارے پاس آئیں گی، تکلیفیں آ کر دروازہ بجائیں گی، دستک دیں گی، لیکن جس کے سینے میں ایمان ہے وہ کیا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، میرا بھروسہ کس کے اوپر ہے؟ اللہ کی ذات کے اوپر ہے۔ جو نیکی کرنے کا وقت، اس وقت میں ہمیں ہوش ہی نہیں ہے۔ اللہم اجعل فی اول ھذا النہار صلاحا، یا اللہ اس دن کے ابتدائی حصے میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کتنے لوگ بازار بھرے ہوئے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فجر کی نماز ادا کی، اس سے پہلے 2 رکعت نماز سنتوں کو ادا کیا، فرمایا یہ نماز اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پیاری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو تم اللہ کے گھر میں آتے ہو، 2 رکعت نماز سنتوں کو ادا کرتے ہو، فرمایا اتنی پیاری ہے اگرچہ تمہیں گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے بھی رون دیا جائے تب بھی نمازوں کو قضا نہ کرنا، ان رکعت کو نہ چھوڑنا۔ اس لیے اس وقت میں اللہ کا خاص کرم برس رہا ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، چڑیوں کے چہچہانے میں اللہ کا نام ہے، چرندوں کے ترندوں کے زبان کے اوپر اللہ کا نام ہے، درختوں کے پتوں کے اندر اللہ کا نام بسا ہوا ہے، دریاؤں ندی نالوں کی ہواؤں کے اندر، ان کے چلنے کے اندر، پانی کی آواز کے اندر اللہ کا نام بسا ہوا ہے۔ فرمایا دریا کی تہ کے اندر جو مچھلیاں آباد ہیں ان کی زبان کے اوپر اللہ کا نام ہے، ہر ایک صبح کے وقت اللہ کا نام لے رہا ہے۔ ان کو پتہ ہے ہمارے بس کا کوئی کام نہیں ہے، اگر اللہ کو ہماری ادا پسند آ گئی ہم اپنے گھونسلوں کے اندر رہیں گے، ہمارے رزق کا انتظام اللہ خود کر دے گا، ہم یہاں پر رہیں گے، ہمارے پینے کا انتظام ہوگا، ہمارے پانی کا انتظام ہو جائے گا، ہمارے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ ایمان اتنا مضبوط ہو جائے، دنیا کی 100 مصیبتیں آ جائے پھر بھی آدمی دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، صرف دل کے اندر ایک بات ہے میرا بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہے، میں نے کالی کملی والے کا دامن پکڑ لیا، مجھے کسی اور طرف جانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ تم جا کر دیکھ لو صبح کے وقت ہے، وکیلوں نے اپنا کالا کوٹ پہن لیا، عدالتوں کی طرف نکل کر چلے گئے، کیا ان کی زبان کے اوپر یہ دعا کوئی نہیں ہے یا اللہ مجھے دل کے اندر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما؟ یہ بھی تو اپنے کام کی طرف جا رہا ہے اور جا کر عدالتوں کے اندر بیٹھے گا۔ اس نے وہاں پر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نیکی کا ساتھ دیا، سچے لوگوں کا ساتھ دیا، اچھے
اچھے لوگوں کے ساتھ چلنا گوارا کیا، بعض وہ لوگ ہیں جس نے اس آمدنی کے ذریعے کو گناہ کا ذریعہ بنا لیا، اپنے لیے وبال کا ذریعہ بنا لیا، کوٹ پہنا عدالتوں کے اندر چلے گئے، جھوٹ بولتے ہوئے شرم کوئی نہ آئی ہے۔ صبح کا وقت ہے، آپ کو پتہ چلے گا کوئی منڈیوں کی طرف جا رہا ہے، کوئی بازاروں کی طرف جا رہا ہے، ہر ایک کی زبان کے اوپر اللہ کا نام ہے۔ بعض بد نصیب وہ ہوتے ہیں جنہیں صبح فجر کی نماز کا سجدہ بھی نصیب نہیں ہوتا، نماز فجر بھی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنے مضبوط بن جاؤ تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہر وقت یہ یقین ہو میرا رب میرے گھر میں مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے بازار میں دیکھ رہا ہے، مجھے گلی محلوں کے اندر دیکھ رہا ہے۔ جب ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کسی وقت بھی گناہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہم ہر ایک چیز کے لیے نشانی تلاش کرتے ہیں، ہم ہر ایک چیز کے لیے۔ اگر اللہ نے نماز پڑھنے پر ثواب رکھا وہ ثواب ہمیں نظر آئے، عبادت کی جزا رکھی وہ جزا ہمیں دنیا میں نظر آئے، ہر ایک چیز کا ہمیں معائنہ چاہیے، ہر ایک چیز کا ہمیں معائنہ چاہیے۔ صحابی فرماتے ہیں میں مدینے کی گلیوں سے نکل رہا تھا، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں سے نکل رہا تھا، فرمایا میری نظر پڑی ایک جگہ پر کچھ لوگ جمع ہیں اور ان کا جم غفیر ہے، ان کا جم غفیر ہے۔ میں بھی ان کے پاس چلا گیا، اللہ کے نبی درمیان میں کھڑے اور ایک شخص بھی کھڑا ہوا ہے، وہ اللہ کے نبی سے بحث مباحثہ کر رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس وجہ سے اللہ کے نبی سے بحث کر رہا ہے، کس بات کے اوپر کر رہا ہے، اور وجہ اللہ کے نبی کی سچائی اور اس نوجوان کی جھوٹ بولنا، بد زبانی۔ پاک پیغمبر نے ساری زندگی اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بول کے دکھایا۔ اتنا سچ بول رہے ہیں اور پھر صبح فجر کی نماز میں پھر مانگ رہے ہیں یا اللہ مجھے نیکی کرنے کا ذریعہ بنا، اس صبح کے دن کو میرے لیے نیکی کا ذریعہ بنا، پھر بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اتنا سچ بولا، اتنا سچ بولا، دنیا ایک طرف آپ اکیلے بھی رہ گئے لیکن آپ نے سچ کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کرے یہ سچائی ہمارے دامن میں بھی آ جائے، ہمارے دامن میں بھی آ جائے۔ اور انسان کو اس کی ہر جگہ پر ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا میں جھوٹ بول کر گزارا کر لیں گے، قبر میں کیسے گزارا کریں گے؟ کس کا گزارا ہوتا ہے میرے بھائی؟ مدینے کی گلیوں میں امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اچانک ایک نوجوان کے اوپر نظر پڑی، اس نے ہاتھ کے اندر ایک سواری کو پکڑا ہوا، اس کی نکیل کو لے کر چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے آواز دے کر بلا لیا، فرمایا نوجوان میرے قریب آ، کیا یہ سواری بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بیچنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے میں بیچو گے؟ آپ نے فرمایا، اس نے کہا اتنے میں بیچنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر گواہ رہنا، اس سواری کو میں نے خرید لیا، میں نے اپنے لیے اسے منتخب کر لیا، یہ میرے حوالے کرو اور میرے گھر پر میرے مکان پر آؤ، تمہیں روپیہ پیسہ دے دیا جائے گا، جتنا معاوضہ طے ہوا اتنے تمہیں ادا کر دیا جائے گا، جتنی قیمت مانگی گئی تمہیں دے دی جائے گی۔ وہ نوجوان کہتا چلتے ہوئے جا رہے، اللہ کے نبی اپنے گھر میں تشریف لے گئے، اتنے میں ایک اور نوجوان آ گیا، اس نے کہا یہ سواری بیچنی ہے؟ اس نے کہا ہاں بیچنی ہے، کتنے میں بیچو گے؟ کہا اتنے دام میں بیچوں گا، جتنا ریٹ اللہ کے نبی نے لگایا اس سے زیادہ لگا دیا۔ اب نوجوان بدکنے لگ گیا، اپنے ایمان سے مفرور ہونے لگ گیا، اس نے کہا میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ اس نوجوان نے نکیل کو پکڑا، لے کر جانے لگا، اللہ کے نبی کی نگاہ پڑ گئی، آپ تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا؟ یہ سواری مجھے بیچی گئی، میں نے خرید لیا تھا، اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے میں گھر پہ جا رہا تھا، تم نے کیوں بیچ دیا؟
گیا. اس نے کہا کوئی گواہ لے کر آؤ. مجھے کیا پتا آپ نے مجھے بیچا کہ نہیں بیچا, کوئی گواہ لے کر آؤ, گواہی دے گا پھر معاملے کا پتہ چلے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس اس وقت گواہ کوئی نہیں, صرف اللہ کی ذات ہے, میں گواہ کہاں سے لے کر آؤں. پورے مدینے کی گلیوں کے اندر کوہرام مچ گیا, لوگوں کا شور جمع ہو گیا, لوگوں کا رش لگ گیا, دائیں بائیں جائے لوگ آ کر کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی درمیان میں کھڑے ہوئے. وہ نوجوان اپنی آواز کو کس رہا تھا, جو بھی اس کے قریب سے گزرا اس نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو, اس پاک پیغمبر نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا, آج وہ کیسے جھوٹ بولے گا. اس نوجوان نے کوئی بات نہ سمجھی, صرف ایک ہی بات کی ہے, مجھے گواہ لے کر آؤ, اگر گواہ گواہی دے گا یہ جانور میں آپ کے حوالے کر دوں گا. اب ہمارے جیسا ہوتا تو گواہ لانے میں دیر لگاتا, بھلا عدالت بھر جاتی گواہوں سے. جہاں مرضی سے لانا پڑے, جیسے مرضی لانا پڑے, ہم لے آئیں گے. آپ کے پاس گواہ ہے تو آپ لے آئیں, سواری آپ کی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی بھی نہیں تھا, میرے پاس صرف اللہ کی ذات. اتنے میں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سواری اس نے اللہ کے نبی کو بیچی, اب کسی نے ڈبل دام لگائے تو یہ سواری اس نے اس کے حوالے کر دی, اور پاک پیغمبر کو کہہ رہے گواہ لے کر آؤ. پھر اللہ کے نبی کے پاس تو گواہ کوئی نہیں. تو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس جگہ پر تشریف فرما بھی نہیں تھے, لیکن پھر بھی سامنے آئے اور آ کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اس اونٹنی کو خریدا, اس سواری کو اللہ کے نبی نے خریدا, میں گواہی دیتا ہوں. اس نے کہا آپ کیسے گواہی دے, آپ تو یہاں تھے ہی نہیں, آپ یہاں تھے ہی نہیں, گواہ چاہیے تھا نا. میں گواہ ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اونٹنی خریدی, آپ نے بیچی تھی, پیسہ ادا کرنا تھا. گواہ نے گواہی دی. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت سے فرمایا, خزیمہ بن ثابت سے فرمایا کہ میرے پیارے آپ وہاں پر تشریف فرما نہیں تھے, آپ نے کیسے گواہی دے دی. اس نے پتہ کیا کہا, یا رسول اللہ آپ نے کہا اللہ ایک ہے, ہم نے مان لیا. بات تو یہی ہے نا, یہی ہے بن دیکھے. آپ نے کہا اللہ ایک ہے, ہم نے مان لیا. آپ نے کہا میں نبی ہوں, ہم نے مان لیا. آپ نے کہا اللہ نے جنت بنائی, دوزخ بنائی, ہم نے مان لیا. جب ہر ایک آپ کی زبان سے سچ نکلا اور ہم نے مان لیا, تو آج ہم کیسے کہہ دیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آج بھی تو آپ ہی فرما رہے ہیں, اور آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا. حضرت خزیمہ بن ثابت فرماتے کہ میں سویا ہوا تھا, کاش یہ محبت ہمیں نظر آئے کہیں پر, یہ پیار کہیں ہمیں نظر آئے دوبارہ. سویا ہوا تھا, خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا, اور اللہ کے نبی ابھی حیات تھے. اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوا. فرمایا جب اللہ کے نبی خواب میں آئے تو میں کھڑا ہوا خواب کے اندر, اور میں نے اللہ کے نبی کی یہاں پیشانی کے اوپر بوسہ دے دیا, پیشانی پر بوسہ دے دیا. صحابی فرماتے کہ میں بیدار ہوا تو میں بڑا خوش تھا کہ میں نے چلو خواب ہی کے اندر اللہ کے نبی کو پیشانی کو بوسہ دیا. تو میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور میں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ رات میں سویا ہوا تھا, میں نے بڑا پیارا خواب دیکھا ہے. فرمایا کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی پیشانی مبارک کو میں بوسہ دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اپنے خواب کو سچا کرنا چاہتے ہو تو آؤ میرے پاس, آؤ میرے پاس. اسی وقت صحابی کہتا میں کھڑا ہوا اور بھرے مجمع میں لوگوں کے درمیان میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشانی کے اوپر بوسہ دے دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں ایک مرد کی گواہی ایک ہوگی, لیکن خزیمہ بن ثابت جہاں پر گواہی دے گا اس بندے کی ایک گواہی دو گواہوں کے برابر شمار ہوگی.
ایک بندے کی گواہی 2 بندوں کے برابر اس کی گواہی شمار ہوگی. ایسا ایمان، ایسی نیکی بن جائے. بس ہر وقت میں بازار میں تجارت کرتے ہوئے سچ بولے، پیمانے جو رکھے ہوں ان پیمانوں کے ذریعے سے ناپ تول اچھائی کے طریقے سے، سچائی کے ساتھ ہو، انصاف کے ساتھ ہو. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ بیدار ہوں گے اور یہ کہیں گے اللہم اجعل فی اول ھذا النہار صلاحا، یا اللہ دن کے ابتدائی حصے کو نیکی کا ذریعہ بنا. اچھا، ابتدائی حصے میں آپ نے نماز فجر ادا کر لی، اس کے بعد آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کا موقع مل گیا، ذکر اذکار میں بیٹھ گئے، آپ نے نماز اشراق بھی ادا کر لی اور ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھی. اللہ نے یہ فرما دیا کہ میرے بندے اب تیرے سارے کاموں کو پورا کرنا میں اللہ کی ذمہ داری ہے. آج تم نے وہ کام بھی کر لیا. اب دن کا درمیانی حصہ آیا، فرمایا وَأَوْسَطُهُ فَلَاحًا، وَأَوْسَطُهُ فَلَاحًا. آدمی کام اپنا صبح شروع کرتا ہے، دوپہر کے وقت پتہ چل جاتا ہے بگڑ رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے، بگڑ رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے. فرمایا جب اس کا درمیانی حصہ آ جائے، درمیانی ظہر اثر، یہ درمیانی حصہ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو وَأَوْسَطُهُ فَلَاحًا، یا اللہ اس دن کے درمیانی حصے کے اندر مجھے فلاح کامیابی نصیب فرما. اچھا بتا، اتنی جامع قسم کی دعا شاید ہم نے ساری زندگی میں کبھی نہ مانگی ہو، زندگی میں کبھی نہ مانگی ہو. درمیانی حصہ وَأَوْسَطُهُ فَلَاحًا، یا اللہ اس کے درمیانی حصے میں مجھے کامیابی نصیب فرما. اچھا وَآخِرُهُ نَجَاحًا، اب جب آخری وقت آتا ہے تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرا ماحول کیسا تھا، میں نے سارا دن کیسے گزارا. فرما عشاء کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز سے فارغ ہو گئے، بستر کی طرف جا رہے ہو تو زبان کے اوپر یہ الفاظ اور یہ جملے جاری ہو وَآخِرُهُ نَجَاحًا، یا اللہ اس کے آخری حصے کے اندر مجھے نجات نصیب فرما. ہے پہلے نیکی کرنا، پھر درمیانی حصے کے اندر اللہ سے کامیابی مانگنا، پھر جب اس کا آخری موڑ آ جائے تو پھر آخری موڑ پر کیا کہنا، یا اللہ اب مجھے نجات نصیب فرما. کامیاب وہی کہتا ہے نا جو منزل مقصود پر پہنچ جائے. تو ہم منزل مقصود پر کیسے پہنچیں گے؟ جب درمیانی حصہ بھی اچھا ہو، ابتدائی حصہ بھی اچھا ہو اور اس کا آخری حصہ بھی ہمارا اچھا ہو، تبھی انسان کامیابی تک پہنچتا ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، فجر کی نماز کے لیے آئیں تو 2 دعائیں آپ کے پاس آ چکی ہیں. پچھلے جمعے میں نے عرض کیا، میں پھر دہرا دیتا ہوں. آپ جب آئیں نماز فجر کے لیے، صبح بیدار ہوں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے مسجد میں آئیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا، یا اللہ میرے دل کو نور سے روشن فرما، یا اللہ میرے دل کو نور سے روشن فرما. دوسری دعا کرے، یا اللہ میری آنکھوں کو نور سے روشن فرما. تیسری دعا کرے، یا اللہ میرے کانوں کو نور سے روشن فرما. چوتھی دعا کرے، یا اللہ میرے دائیں نور پیدا فرما. اس کے بعد دعا کرے، یا اللہ میرے چلنے میں نور پیدا فرما. اپنے الفاظ کے اندر آپ کیسے بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد دوسری دعا، یا اللہ اس دن کے ابتدائی حصے کو میرے لیے نیکی کا ذریعہ بنا. یاد رہے گا بھائی، یا اللہ اس دن کے ابتدائی حصے کو میرے لیے نیکی کا ذریعہ بنا اور درمیانی حصے کو میرے لیے کامیابی بنا. درمیانی حصے کو میرے لیے کامیابی بنا اور آخری حصے کو میرے لیے نجات کا ذریعہ بنا. نجات کا ذریعہ بنا. دن کے 3 حصے تقسیم ہو گئے بھائی، یاد کر لیں گے، آسان سی بات ہے، کوئی مشکل نہیں. اپنے الفاظ کے اندر بول لیا کریں، صبح فجر کے وقت بول لیں، انشاءاللہ سارے دن میں نہ بھی بولنے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. صبح لازمی بول لیں، صبح اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں لازمی کر لیں. فون پر دوستوں سے بات ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، یہ تھوڑی سی بات کال ملا کر اللہ سے بھی کر لیں. یہ تھوڑی سی بات اللہ سے کر لیں. کسی کو فون کریں، بات بنے نہ بنے، لیکن اللہ سے بات کرو گے تو بات بن جائے گی.